السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ کل سبحان اللہ میں شام کو شہر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا چاروں طرف چراغاں ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی لائٹنگ سے مساجدیں سجی ہوئی ہیں، گھروں کو سجایا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی شاپس کو سجایا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق گلیوں میں، روڈوں پہ اور پارکس اور ہالز وغیرہ میں میلاد کی تقریبات منعقد کر رہا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سپیکرز لگے ہیں، آمد آمد مرحبا ہے۔ تین قسم کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا وہ جو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس ایونٹ کو منا رہا ہے، عید میلاد کو منا رہا ہے۔ دوسرا آپ اور مجھ جیسا معصوم جو کہ کشمکش کا شکار ہے کہ ہمیں منانی چاہیے یا نہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پارٹ پلے کر رہے ہیں، جھنڈا لے کے بائک پہ لگا رہے ہیں یا بیج لے کر اپنی شرٹ پہ۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کی نفی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل پیش کرتے ہیں، ڈیفرنٹ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں۔ تو وی ہیو سین دیٹ پیپل آر آرگوئنگ آن دس ٹاپک فرام سینچریز، کے عرصہ دراز سے اس چیز پہ بحث چل رہی ہے، ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، دونوں طرف سے اپنی دلائل اور اپنی آرگیومنٹس پیش کی جاتے ہیں کہ آیا منانی چاہیے یا نہیں۔ تو ریگارڈلیس آف دیٹ آرگیومنٹ اور ریگارڈلیس آف دیٹ ڈفرینس آف اوپینین، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دو باتیں، ان میں سے ایک جو ہے اس میں آپ سے دو سوال پوچھوں گا اور ایک بات میں آپ سے دو رسک فیکٹر ڈسکس کروں گا۔ تو پہلی بات اور اس کا پہلا سوال وہ یہ کہ ہمیں جیسے پتہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ یعنی if we face any problem in our life، اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، بھلے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اور اس بات پہ بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسکالر، مفسر قرآن اور حدیث کا کوئی نہیں ہے۔ اور ان کے بعد ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد شہداء اور فقہاء جو بھی آتے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی یہ صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، کیا ہم تک یہ میسج پہنچانے میں قاصر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہم تک ان کے ریفرنس سے نہیں پہنچا؟ تو کیا وہ ہم قاصر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ سوال پوچھنا ہے ہم۔ دوسرا سوال وہ یہ کہ کل کو کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے صرف اور صرف وہ کام کیا ہے جو آپ کے نبی نے مجھے بتایا ہے، تو کیا اس شخص کی پکڑ ہوگی یا اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ یہ دو سوال پوچھنے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جس میں دو رسک فیکٹرز میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اپنی بہن کی شادی کروانی ہو تو ڈفرینٹ قسم کے ذرائع یوز کر کے لڑکے کے بارے میں معلومات کرواتے ہیں، اور کہ کیا یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ کہیں بزنس کرنا ہو تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمارا رسک فیکٹر کم سے کم ہو، پیسے ڈوبنے میں ہمارے اس میں جتنا رسک کم ہو وہاں پہ ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ رسک فیکٹر بالکل زیرو ہو۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارا رسک ہے وہ آخرت کا رسک ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت، ہر دین میں نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ رسک موجود ہے کہ اگر ہم عید میلاد مناتے ہیں تو کہیں یہ بدعت تو نہیں، ریگارڈلیس آف بدعت حسنہ، کہ کہیں یہ بدعت تو نہیں اور کہیں ہمارا شمار جہنم میں تو نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات، دوسرا جو رسک فیکٹر یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے مسلمان جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان جائیں گے، اس کے باوجود فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ان کو روک لیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، لا تدری، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہ دو رزق ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو بس بات صرف یہی ہے کہ بہت زیادہ اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، دلائل ہوتے ہیں، لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ بحث اور دلائل، صرف اس چیز پہ غور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔